بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کی نماز پڑھنے کا ثواب۔ جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے اور بہت ہی برکت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن میں پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن دنیا میں بھیجے گئے، اور بہت سے بڑے بڑے واقعات اسی دن میں ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی اسی دن میں ہوگی۔ غرض کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی بہت سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہم عزیز بندوں پر یہ رحمت فرمائی کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے جمعے کی نماز ہم پر فرض کر دی۔ جمعے کی نماز کا انکار کرنے والا بے ایمان ہے اور اس کا چھوڑنے والا فاسق اور سخت گنہگار ہے اور مجرم ہے۔ جمعے کی نماز شہروں اور قصبوں میں فرض ہے اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعے کی نماز ضرورت نہیں، وہاں حنفی لوگوں کو ظہر ہی کی نماز پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے وقت روزانہ دوزخ کو تیز کیا جاتا ہے مگر جمعے کے روز تیز نہیں کیا جاتا، اور تم جمعے کے روز مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو، اور یاد رکھو قیامت کے روز جب وہ وقت آئے گا کہ جس وقت مسلمان دنیا میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتی بندو، تم سب میدان میں چلے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ بس سب جنتی لوگ اسی میدان میں پہنچیں گے۔ اس میدان میں تمام نبیوں اور رسولوں کو نور کے منبر پر بیٹھایا جائے گا اور جنتی لوگوں کو یاقوت کو کرسیاں پر بیٹھایا جائے گا۔ جب یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی بھیجے گا۔ وہ خوشبو ان لوگوں کے کپڑوں اور چہروں کو اور بالوں کو لگے گی، اس خوشبو سے بڑی فرحت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے غیب پر ایمان لانے والے بندو، تم نے ہم کو دنیا میں دیکھا نہیں تھا، پھر بھی غارِ حکم کو تم نے مانا اور ان پر چلے اور تم نے ہمارے رسول کا کہنا مانا۔ اب ہم تم کو ایمان دیں گے کیونکہ آج کا دن ایمان دینے کا ہے۔ بس آج جو تم مانگو گے ہم دیں گے۔ لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اسی وقت پردہ اٹھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ اب تم اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے ان لوگوں کا حسن جمال بہت بڑا ہو جائے گا۔ پھر یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، وہ بھی دیکھ کر کہیں گی کہ جاتے وقت تم ایسے خوبصورت نہیں تھے، اب تو تمہارے حسن جمال کا بہت بڑا ہو گیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ اس کے جمال پاک کی برکت ہے۔ شہر الصفر الاسعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز غسل کرے اور طاقت کے موافق صاف کپڑے پہنے
اور خوشبو اور آنکھوں میں سرما لگائے مسواک کرے اور خوش ہو بن ٹھن کر جمعے کی نماز پڑھنے جائے اور مسجد میں آ کر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر چاہے نفل پڑھ کر سنتیں پڑھے تو پچھلے جمعہ سے لے کر اس وقت تک کے سب گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعے کے روز اس مسجد کے دروازے پر جس میں جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہو فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اول سے آخر تک آتے رہتے ہیں ان کے نام لکھتے جاتے ہیں کہ کون پہلے آیا اور پیچھے کون آیا۔ پہلے آنے والے کے اعمالوں میں ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، ان کے بعد آنے والے کے لیے گائے کی قربانی کا، پھر بکری کا، پھر مرغے کا، پھر انڈا خیرات کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے لکھنا بند کر دیتے ہیں، خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔